بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسائٹس ود عبید بھٹی میں آپ کو خوش آمدید۔ لاہور ہائی کورٹ میں آج مریم نواز کی درخواست قبل از گرفتاری ضمانت کے اوپر آج سماعت تھی، اور عدالت نے آج ہی وہ درخواست آئی اور اس کے بعد اس کو ہیئرنگ کے لیے مقرر کیا۔ بعد ازاں ان کو 12 اپریل تک جو ہے وہ ضمانت دے دی گئی ہے اور نیب سے اس پہ جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر رپورٹر ہیں لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ رجسٹری لاہور کے عباد الحق صاحب۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہاں پہ آج کیا سین تھا، درخواست کس بیس پر آئی، کس بیس پر جو ہے وہ ضمانت دی گئی ہے۔ تو عباد بھائی، آپ ویورز کو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ بہت جلدی لوگوں کو ضمانت نہیں دیتی، لیکن جو سیاسی لوگ ہیں ان کو بہت جلدی انٹرٹین کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے، اور یہ درخواست میں ہوا ایکچولی کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا تاثر جو ہے وہ اتنا درست نہیں ہے کہ ہر آدمی کو بیل نہیں ملتی، کیونکہ زیادہ جو پرومیننٹ کیسز ہوتے ہیں ان پر ہر آدمی کی نظر ہوتی ہے، تو ہر آدمی کی اس کے بارے میں اپنی رائے ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آج جب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آئیں اور انہوں نے اپنی ضمانت کے لیے درخواست دی، یہ بیسیکلی ضمانت کی درخواست نہیں ہوتی، اس میں یہ استدعا کی جاتی کیونکہ نیب کے قانون کے تحت ضمانت نہیں لی جا سکتی، تو وہ آرٹیکل 199 کے تحت جو درخواست دی جاتی ہے اس میں یہ استدعا کی جاتی ہے کہ ان کو خدشہ ہے کہ نیب یا نیب کا ادارہ جو ہے وہ کسی طرح کی اختیارات کا ناجائز استعمال کرے گا یا ان بنیادوں پر گرفتار کر لے گا جس کا جواز نہیں بنتا، تو عدالت اس کا باقاعدہ جائزہ لیتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ماضی میں حمزہ شہباز کی بھی لاہور ہائی کورٹ سے پہلے پروٹیکٹیو بیل ہوئی، پھر وہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے پاس گیا، پھر لاہور کے 2 رکنی بینچ نے وہ ضمانت منظور کی، اور پھر اسی کیس میں جب وہ گرفتاری کے لیے آئے تو وہ کیس دوبارہ آیا تو وہ مسترد کر دی گئی، اور اسی ہائی کورٹ سے جہاں ان کو پہلے ضمانت ملی تھی وہیں سے وہ گرفتار ہوئے۔ اسی طرح شہباز شریف کا بھی آپ معاملہ دیکھ لیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے ہی ان کو بیل ملی، وہ باہر آئے اور اسی ہائی کورٹ میں اسی طرح کے 2 رکنی بینچ نے ان کی بیل مسترد کر دی۔ تو آج تو انہوں نے یہ مدعا اٹھایا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے وہ سیاسی بنیادوں پر کی جا رہی ہے، ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جس کیس میں ہمیں طلب کیا گیا ہے کہ اس میں آپ کی انکوائری کرنی، یعنی یہ جاتی عمرہ کی 1500 کنال اراضی کا معاملہ ہے، اس پہ انہوں نے انکوائری کرنی ہے، چھان بین کرنی ہے، اس کے لیے بلایا ہے نیب نے، تو اسی کو انہوں نے چیلنج کیا کہ اور یہ نقطہ اٹھایا کہ جس چیز میں انہوں نے بلایا وہ معاملہ پہلے ہی سیٹل ہو چکا ہے، اور سپریم کورٹ نے جب JIT بنائی تھی تو اس JIT نے اس معاملے پر تحقیقات کی تھی اور اپنی رپورٹ جو تھی سپریم کورٹ میں پیش کی تھی، اور یہ معاملہ احتساب عدالت میں بھی چلا ہے۔ تو یہ جان بوجھ کے اس طرح کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کو 48 دنوں کے لیے ریمانڈ میں رکھا، یعنی نیب کی تفتیش میں رہی، تو کوئی ایسی چیز ان سے نہیں پوچھی گئی۔ تو کورٹ نے جو آج ان کو پروٹیکٹیو بیل دی یا کورٹ نے یہ حکم دیا کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے، اس سے جو انکوائری اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نیب نے اپنی انکوائری اسی طرح کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی چیئرمین نیب نے وارنٹ بھی گرفتاری جاری نہ کیے ہوں، یا کیے ہوں تو ابھی تک سامنے نہ آئے، وہ وجوہات بھی بتانی پڑے کہ عدالتی فیصلے ہیں۔ تو یہ بھی امکان ہے کہ جب نیب اپنا جو جواب دے اور بتائے کہ ہم نے یہ جو اعتراضات انہوں نے اٹھائے ہیں یہ بے بنیاد ہیں، جو تاثر انہوں نے دیا ہے وہ غلط ہے، اور نیب اس طرح اس معاملے کو لے کے چل رہا ہے، تو پھر شاید وہی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی جائے۔ اچھا نہیں، لیکن اس میں یہ دیکھیں نا کہ لوگوں کو اس بات پہ ہوا ہے کہ آج ہی درخواست پیش کی جاتی ہے چیف جسٹس کی عدالت میں جا کے، اور وہ فوری اس کو سماعت کے لیے مقرر کرتے ہیں، 2 رکنی بینچ ہے وہ سماعت کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو بیل گرانٹ ہو گئی۔ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ چیز عام شہریوں کے معاملے میں نظر نہیں آتی، جو کہ نون لیگ یا خاص طور پر مریم نواز کے معاملے میں دیکھنے میں آئی ہے۔ اس حوالے سے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو تاثر ہے کیا یہ درست؟ یہ تاثر اتنا درست نہیں ہے، بلکہ اتنا بھی یہ تاثر درست ہی نہیں ہے۔ قانون میں یہ گنجائش یا رعایت ہے، وہ ہر آدمی لے سکتا ہے۔ وکیل کئی دفعہ یہ کرتے ہیں کہ صبح 9 بجے کے قریب ایک درخواست دائر کرتے ہیں جیسے ہی ہائی کورٹ کھلتی ہے، اور وہ اسی دن کے لیے کرتے ہیں کہ اس کو 2 ڈے کے لیے لگایا جائے، یعنی آج ہی اس پر سماعت کی جائے، اور وہ ریزن بتاتے ہیں کہ اس پر آج ہی سماعت ہونا کیوں ضروری ہے۔ اس لیے لاہور ہائی کورٹ میں کوئی یہ ایکسٹرا کام نہیں ہے، کیوں پھر میں وہی کہوں گا پولیٹیکل کیسز ہیں، ہر لوگوں کی ان پہ نظر ہے، ہر طرف سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے مخالف بھی ہیں، جن کو ریلیف ملا آج ان کے بھی مخالف ہیں،
اور جن کو ریلیف ملا ان کے لیے تو عدالت اچھی ہوگی، اور جو ان کے مخالف ہیں انہوں نے اس بات یہ تاثر بنا لیا، حالانکہ اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں کہی، انہیں چل کے جمع کروانے کی گئی ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ نیب نے بلایا تو بی آپ نے وہاں نہیں جانا، آپ نے وہاں بالکل جا کے جو دل کرے وہی کرنا ہے، نہیں، وہ جائیں، شامل تفتیش ہوں۔ جب بھی بیل لی جاتی ہے، کسی بھی مقدمے میں بیل لی جاتی ہے، اور خاص طور پہ سیشن کورٹ میں، تو پہلی بات یہ کہی جاتی ہے کہ آپ جا کے مقدمے کی جو تفتیش ہے، جو تحقیقات ہے، چھان بین ہے، اس میں شامل ہوں گے۔ اس لیے مریم کے لیے کوئی بڑا ریلیف نہیں ہے، نہ ہی تو آپ نے یہ سنا کہ مریم کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، خدشے کی بنیاد پر ہیں، تو خدشے کا جائزہ لینا جو ہے وہ عدالت کا کام ہے۔ عدالت کو، بلکہ آج کی پروسیڈنگ جہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ریلیف مل گیا، وہاں پہ جیسے عدالت میں عبوری ضمانت دی گئی، میعاد کا اعلان کیا گیا کہ 12 اپریل تک ہے، تو ہلکا سا شور ہوا، جس پر لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سربراہ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا یہ عدالتیں ہیں، ان کا احترام کریں، یہ کوئی جلسے نہیں ہیں، یہ شور کیوں ہوا ہے؟ جس پر ابھی نئے جو سینیٹر بنے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، جو وکیل بھی ہیں آدم نذیر تاڑت، انہوں نے بڑا جواز دیا، اس میں بتایا کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہی کرتے، لیکن جج نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اچھا نہیں، لیکن ماضی میں دیکھیں نا، کچھ پریکٹسز ایسے جج تھے جو کہ سماعت پر نوٹسز کر دیتے تھے، بجائے یہ کہ پہلے ہی اس پر جو ملزم آ رہا ہے یا جس کو ریلیف چاہیے اس کو ریلیف ملتا تھا۔ لیکن اب کی بار ہمیں ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، فوری سماعت ہوتی ہے اور ریلیف ہو جاتا ہے، نوٹس 12 کے لیے دیا۔ اس سے پہلے پریکٹس ہوتی رہی ہے نا ایسا، کہ پہلے نوٹس کر دیتے تھے کہ بھئی ہاں جی دوسرا فریق بھی آئے، اس سے سننے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ عبوری ضمانت دینی ہے یا نہیں۔ جی، میں آپ کو جہاں کہیں بھی عبوری ضمانت، یعنی جو ضمانت جو ہے قبل از گرفتاری ہوگی، اس میں یہ تحفظ دیا جاتا ہے، اگر وہ گرفتار ہو جائے تو پھر تو وہ درخواست ہی غیر مؤثر ہو جائے گی، پھر ایک نئی درخواست آنی پڑے گی آفٹر اریسٹ کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عدالت نے کہہ دیا کہ آپ جو چاہیں کریں، عدالت نے یہ کہا کہ دیکھیں تفتیش کریں۔ ابھی تو نیب نے بھی کوئی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا جیسے رانا ثناء اللہ کی میں کیا ہوا ہے۔ رانا ثناء اللہ میں نیب نے باقاعدہ عدالت کو آگاہ کیا ہے کہ اس شخص کے لیے یا اس سیاستدان کے لیے چیئرمین نیب نے باقاعدہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں، اس لیے ان کی وہ منسوخ کی جائے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ ایک درخواست نیب کی بھی آئی ہے آج، اور بڑی انٹرسٹنگ اور منفرد درخواست آئی ہے، اس طرح کی درخواستیں میں نے نہیں دیکھی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پابند کیا جائے مریم نواز کو کہ وہ مجمع کے ساتھ، ہجوم کے ساتھ، اپنے کارکنوں کے ساتھ وہاں مت آئیں، ان کو اکیلی کو بلایا، ان کی سے تفتیش کرنی ہے، اور یہ دھمکی دی جا رہی ہے، اور یہ دھمکی ایسا ہی دینا ہے جیسے وہ اس تمام عمل کو تفتیش کے، تحقیق کے، جانچ کے، اس میں رکاوٹ ڈالنا چاہتی ہے۔ تو اس پہ کورٹ نے کیا کہا؟ ابھی یہ آج ہوئی، دائر ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھیں ٹیکنیکلی میں بات ہوں، مریم والی درخواست جو تھی وہ صبح 9 بجے ہی دائر ہو گئی تھی، یعنی 9 بجے عدالت کھلی، آفس کھلا تو وہ وہاں کر دی گئی، ارجنٹ کے ساتھ کر دی گئی۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس کے پاس ہی درخواست جاتی ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ لگنی کہ نہیں لگنی، تو آج وہ خود پیش ہو گئے کہ یہ ہماری بات سن لیں، کیونکہ ان کے پاس وقت کم تھا، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ، مطلب کہ نیب نے اس کے جواب میں درخواست دے دی ہے کہ یہ مجمع لے کے آنا چاہ رہی ہیں تو اس کے پر پابند کیا جائے۔ نیب کی جو درخواست آئی ہے اس پہ سماعت کا کب امکان ہے، کب اس پہ سماعت ہو رہی ہے؟ یہ آج وہ کی ہے تو امکان تو یہی ہے کہ وہ کل اس پر سماعت ہو، کیونکہ پرسوں تو اس کی وہ کرتے نہیں رہے گی، وہ ختم ہو جائے گی، غیر مؤثر ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی جو لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ ہوتے ہیں، یہ سوموار سے لے کر جمعرات تک کام کرتے ہیں۔ بہت کوئی اہم چیز ہو تو یہ جمعے کے روز اکٹھے ہوتے ہیں، وہ غیر معمولی حالات ہو، ہنگامی نوعیت ہو تو پھر تو ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ جمعرات کو جو ہے یہ ان کا آخری دن ہوتا ہے جب وہ بینچ اکٹھا ہوتا ہے، تو یہی امکان ہے کہ کل ہی ہوگی، اور اگر کل نہیں ہوتی تو نیب کی درخواست دائر کرنے کی جو اس کا مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کی افادیت ختم ہو جائے گی۔ نہیں، ریکویسٹ انہوں نے کی ہے ارجنٹ ہیئرنگ کی؟ نہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اچھا، اس میں کہنے کی ضرورت نہیں، وہ ایک بہت اہم دیکھیں آج ان کے پاس ٹائم ہے، جب انہوں نے یہ کی تو اس کے بعد وہ ایک عمل کے تحت چیف جسٹس کے پاس جائے گی، یا متعلقہ جو جوڈیشل افسر ہیں اس کے پاس جائے گی، وہ اس کو طے کرے گا۔ صحیح۔ اور اگر طے نہیں کرے گا تو اس کے اوپر بھی ریزن لکھنی پڑتی، یہ نہیں ہو سکتا وہ لکھے گا کہ یہ ہم کیوں نہیں کرتے۔ بہت سی پٹیشن دائر ہوتی ہیں جو کہتے ہیں جلدی اس پر سماعت کی جائے، تو جج یا آفس پہ صاف لکھ کے دیتا ہے
یا آبجیکشن لگاتا ہے کہ اس میں ایسی کوئی ضروری چیز نہیں ہے، یہ ہنگامی نوعیت کی نہیں ہے، اس پہ فوری سماعت کی جائے۔ لیکن یہ تو ہنگامی نوعیت کی، اور اگر ان کیس وہ نہیں لگاتے اس کو تو پھر تو ظاہر سوالات اٹھیں گے اس بات پہ۔ اس پہ نیب کے وکیلوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو وہ بھی اسی طرح اپروچ کر سکتے ہیں۔ اپروچ کرنے سے مراد یہ سفارش کرنا نہیں ہے، وہ اپنی بات لے کے جا سکتے ہیں، کہ جس طرح کل مریم نواز نے آ کے یہ کہا، یا ان کے وکلاء کی طرف یہ کہا گیا کہ یہ ضروری کیس ہے، ہنگامی نوعیت کا ہے، اس لیے آپ کل تک کا وقت نہ دیں ہمیں، آج ہی سن لیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ جج کہتے بینچ خود سنتا اور کہتا کہ چلیں ہم کل سن لیں گے، لیکن اس کا یہ نہیں تھا کہ وہ کہتا جی ہم اگلے ہفتے سنیں گے۔ تو نیب بھی اس میں اپنی کوشش کر سکتا، اور یہ روایت بھی ہے، ایک معمول بھی ہے کہ جو چیز دائر کی جاتی ہے وہ فوری طور پہ اس کو، اور خاص طور پہ جس میں یہ بتایا جائے، تاریخ دے دی جائے کہ فلاں تاریخ کو یہ ہوگا، تو اس سے پہلے، کیونکہ یہ کسی خدشے کے اوپر نہیں ہے، یہ ایک تاریخ ہے، اور یہ بھی وہاں پہ جواز اٹھایا جا سکتا ہے کہ جس طرح یہ ایک دن پہلے ان کی بات جلدی میں سنی گئی یا ان کو داد رسی کے لیے ان کی درخواست بھیجی گئی، تو نیب کی بھی یہ بنتی ہے۔ تو آپ نے سن لیا مریم نواز کی جو درخواست ضمانت تھی وہ کس بنیاد پر سنی گئی اور اس پہ جو ریلیف ان کو مل گیا۔ اسی طرح نیب نے بھی جو ہے وہ درخواست دے دی ہے، تو یہ کاؤنٹر درخواست ہے، اور یہ بھی ایک خبر ہمیں مل گئی ہے عباد بھائی سے۔ اور باقی ہائی کورٹ کے معاملات کے حوالے سے بھی سیر اصل گفتگو کی ہے عباد بھائی نے، یقیناً آپ کو بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔